हाजी साहब आ जाओ। کہ طائف گئے مل کے کفار پتھر لگے مارنے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کفش مبارک میں تلوے جمے، ان کے حق میں دعا آپ کرنے لگے، ان کے حق میں دعا آپ کرنے لگے، اے خدا اپنی رحمت سے انہیں بخش دے، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، اس قدر رحم و شفقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اس قدر رحم و شفقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اللہ تمہیں معاف کرو۔ اگر وہ دعا کیے ہوتے ایسا تو اس کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ دیکھو جن قوموں پر وقت کے نبیوں کو ستایا اور اللہ کا کوڑا برسا، اللہ کا عذاب آیا، آج پوری دنیا کے لیے وہ نشان عبرت بنی ہے، آج تک وہاں آبادی ہے ہی نہیں۔ قوم عاد اور سمود کی بستی آج بھی پڑی ہوئی ہے۔ قوم عاد اور سمود کا ذکر قرآن کریم میں، اور بڑی مضبوط قوم تھی، لیکن اللہ نے ایسا ان کو برباد کیا، ایسا برباد کیا کہ آج تک وہ آباد نہیں۔ تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، رحمت تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا پوری امت کی خاطر۔ بہرحال ابھی بھائی صاحبان تھوڑی دیر میں ہم انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں، ہم شہر میں داخل ہو چکے ہیں، یہ ہے طائف کا شہر۔ اور ابھی سب سے پہلے جو ہمارے سامنے جگہ آ رہی ہے وہ ہے مسجد عبداللہ بن عباس۔ کون سی مسجد ہے؟ مسجد عبداللہ بن عباس۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں عبداللہ بن عباس۔ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے اور یہاں آنے کے بعد ایک گھر بنایا، وہ گھر آج بھی ہے۔ دیکھنا آپ 1400 سال پہلے حضرات صحابہ کرام مکانات کس طریقے سے بنایا کرتے تھے۔ 1400 سال ہو گئے، چہار دیواری سے اس کو گھیر رکھا ہے، اس لیے وہ آج بھی باقی ہے۔ اگر وہ چہار دیواری نہ ہوتی تو نشان بھی نہیں ملتا، سب ختم ہو جاتا۔ ہاں تو گھر انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مکتب بنایا، بھائی صاحب اس زمانے میں جو مسجد ہوتی تھی نا، دو کام ہوتے تھے اس میں، ایک تو عبادت بھی اسی میں اور مکتب بھی وہی، دعوت و تبلیغ کا وہی مرکز بھی اور وہی عبادت بھی۔ تو اب وہ جگہ خاص ہو گئی ہے، اس میں قرآن کریم کے اور قرآن نسخے اور کتابیں سب اس کے اندر موجود ہیں۔ اور مسجد بہت بڑی ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں اور دوسرے حصے میں مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں۔ اور اسی کے بغل میں ہے 3 قبریں ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کی اہلیہ کی اور محمد بن حنفیہ، یہ 3 قبریں ہیں۔ قبریں دکھائی نہیں دیتی، چہار دیواری سے اس کو گھیر رکھا ہے۔ احباب وہاں پہنچ کر کے اصالہ ثواب وغیرہ کر سکتے ہیں، زیادہ تو نہیں، کم سے کم قل هو اللہ ہی 3 بار پڑھ لیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آدمی قل هو اللہ پڑھ کر بخش دے
ایک قرآن کا اس کو ثواب ملتا ہے. تو آپ پورا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں. تو یہ ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. اس کے بعد گاڑی جب آگے جائے گی تو عتبہ اور شیبہ کا وہی سرزمین آئے گی جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کیا. پھر اسی کے بغل میں ہم مسجد علی، جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، انہی کے نام کی مسجد بنی ہوئی ہے. ان تمام مسجدوں میں ایسا مسجد عبداللہ بن عباس کے علاوہ کہیں بھی نماز نہیں ہوتی. صرف مسجد عبداللہ بن عباس میں اذان ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. بقیہ مسجد علی اور مسجد رسول جو آخر میں آئے گی، کہیں بھی کو بس نشانے کے طور پر یہ مسجدیں ہیں. آخر میں مسجد رسول آئے گی. ہاں، جب مکہ فتح ہو گیا تو ایک جنگ لڑی گئی ہے، جنگ حنین. اس جنگ میں جب دشمن بھاگ کھڑا ہوا، صحابہ نے پیچھا کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ تشریف لائے. تو بنو ثقیف کا قلعہ یہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، اور بنو ثقیف یہ قبیلے بنو حوازن کی شاخ تھی، اور بڑے بہادر لوگ تھے، اور ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا. اس قلعے کے اندر آ کر کے لوگ چھپ گئے. 17 دن تک قلعہ فتح نہیں ہوا. صاحب کتنے دن تک؟ 17 دن تک قلعہ فتح نہیں ہوا. تو 17 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں پہ خیمہ بنایا گیا تھا حضور پاک کے ٹھہرنے کے لیے، اسی جگہ ایک طرف آ جاؤ پورے. رکو 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 رکو. کھلا یہ چیز ہے. اور یہ دیکھیں جو پتھرا لگا ہوا ہے، دیکھیں اس کے نیچے کی جو دیوار ہے اس کے اندر 3 قبریں ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 3 قبریں. قبر دکھائی دیوار ہے. دال بولے آ جاتے ہو کیا بھی ٹینشن نہیں. سے خالی پڑا رہتا ہے، اور حج کے موقع پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا مجمع رہتا ہے. تو اب دیکھیں جتنے بھی ہوٹل ہیں آپ کو بالکل خالی، داہنے بائیں پورا مجمع بھرا رہتا ہے. سب جتنے بھی ہوٹل نظر آ رہے ہیں اب ایسے ہی خالی پڑے رہیں گے. یہ ہے قبری خالد، اور اس کے سامنے آگے جو ہے یہاں پہ جامعہ ام القریٰ جو آپ میرے ساتھ گئے تھے تو میں نے بتایا تھا طائف، وہ جو ہے عرفات کے میدان سے پہلے، وہ یہاں پر پرانی عمارت یہاں پر ہے. ابھی عمارت نئی والی یہاں سے ہٹا کر کے یہاں سے آگے کر لی ہے، کیونکہ آبادی ہے نا، آبادی میں اس کو تو ہٹا نہیں سکتے، اس کے لیے جگہ اس طرف لے کر کے چلے گئے. ابھی ہمارے دوسرا جو گروپ پیچھے بیٹھا ہے، ان کی مکہ کی زیارت باقی ہے. انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گے مکہ کی زیارت کے لیے. ابھی آگے مینا آ رہا ہے، اور مینا کے خیمے آپ تو دیکھ ہی چکے ہیں، پھر دوبارہ اس راستے سے گاڑی گزر رہی ہے، احباب دیکھ لیں. مینا کا میدان بہت بڑا میدان ہے، اور اس میں جو خیمے بنے ہوئے ہیں یہ خیمے پورے سال ایسے ہی بنے رہتے ہیں. نہ 8 ذی الحجہ کو حاجی یہاں پر آتے ہیں، نہ ذی الحجہ کو عرفات میں. یہ دیکھیں
جہاں شیطان کو کنکری مارتے ہیں جمرات. اب یہ بہت بڑا میدان ہے, یہ 3 منزلہ ہے, تینوں منزلہ سے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے. یہ مسجد سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی. کہاں سے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہ زمینی سفر یعنی معراج کا جو سفر ہے وہ 2 مرحلے کا ہے. پہلا سفر مکہ سے مسجد اقصی, اور پھر مسجد اقصی سے عرش معلی, یہ آسمانی سفر. مسجد حرام سے مسجد اقصی, تو مسجد حرام کا بھی ذکر کیا اللہ نے, مسجد اقصی کا بھی. یہ بھی محترم وہ بھی محترم, یہ بھی قبلہ وہ بھی قبلہ رہ چکا ہے کہ نہیں؟ کئی مہینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے. آپ جب یہاں سے مکہ سے مدینہ جاؤ گے تو وہ مسجد جس جگہ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے, تو نماز عین نماز کے اندر حکم ہوا کہ اب آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف چہرہ کر لیا, تو وہ بھی قبلہ رہ چکا ہے. تو ہمارے آپ کے لیے سب کے لیے محترم ہے, ہمارا وہ بھی قبلہ رہ چکا ہے. جہاں پہ آج خونریزی ہو رہی ہے, بچے یتیم ہو رہے ہیں, عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں, ظلم اور زیادتی کی تمام حدیں پار کی جا رہی ہیں, مارا پیٹا جا رہا ہے, گھسیٹا جا رہا ہے, آسمان سے بارش نہیں بم برسائے جا رہے ہیں, لیکن پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے, کسی کو کچھ نہیں پڑی ہے. وہ مسلم ممالک جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں, آپ نے آج تک کسی کا بیان نہیں سنا, بس ایسے ہی پیپر میں ادھر ادھر سن لیا آپ نے. خاموش, کیونکہ آپ سوچیں 57 مسلم ممالک, 57 ملک, لیکن حالت دیکھیں جیسے ٹوٹے ہوئے پتے ہوتے ہیں. ہوا جب چلتی ہے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر اڑتے پھرتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن جو درخت, جو پتا درخت کے اندر لگا ہوتا ہے وہ جلدی نہیں ٹوٹتا, وہ ٹوٹتا نہیں. ایسے ہی آج جو ہے نا امت مسلمہ کھوکھلی ہو چکی ہے, اعمال سے دور ہو گئی ہے نا. شریعت کے اندر جہاں ایک باب ہے باب الصلاۃ, نماز کا باب, ایک باب ہے باب الزکات, زکات کا باب, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں. ایک باب ہے باب الحج, حج کا باب ہے کہ نہیں, تمام ہے. ایک باب ہے باب الصوم, روزے کا باب. وہیں پہ ایک باب ہے باب الجہاد, جہاد کا باب. اور جہاد جب فرض ہو جائے تو پھر اس میں ہر ایک کے اوپر فرض ہوتا ہے, کسی خاص لوگوں پر نہیں. آج جو ہے امت کے بڑے بڑے علماء فتویٰ دے رہے ہیں کہ جہاد فرض ہو چکا ہے, لیکن صرف مذمتی بیان کے علاوہ اور کچھ بھی زبان سے نہیں نکل. ہم مذمت کرتے ہیں, کیا فرق پڑ جائے گا مذمت کرنے سے؟ ہم تم کو برا بھلا کہتے ہیں, اس کا کیا برا بھلا, وہ سننا ہے تمہاری برائی کو. تم سخت سست کرتے رہو, بکتے رہو, مگر مچھ کے آنسو بہانے والے گھڑیالے آنسو.
فضاحتیں ہو رہی بند ہونی چاہیے، لیکن کوئی اقدام ہے وہ اپنی کر رہے ہیں، اپنا کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو بھائیو، یاد رکھو، جو جہاں پہ ظلم ہوتا ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، چاہے ہمارا پڑوسی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے اندر طاقت ہے روکنے کی، اگر ہم نے نہیں روکا تو ہم اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم برابر کے شریک ہیں۔ اگر ہم نے نہیں روکا تو اللہ کی طرف سے جو پکڑ آئے گی تو اس میں ظالم بھی ہلاک ہوگا، اور جو خاموش تماشائی بنے ہیں وہ بھی ہلاک و برباد ہوگے۔ سرزمین مکہ المکرمہ، اس کی عظمت اپنی جگہ ہے، حرم محترم ہے، خانہ کعبہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ لیکن عربوں ہی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ، ہلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک پیشین گوئی ہے۔ آقا نے پیشین گوئی فرما دی ہے، وہ تو ہو کہ حالات ویسے ہی ہو رہے ہیں، ہاں وہ ہو کر کے رہے گا۔ لیکن بہرحال جو آدمی کے اندر طاقت ہے اتنی طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ صرف دعا سے کام نہیں چلتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں، احد میں